نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. قال إن جبريل عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک طویل حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل رمضان کے متعلق یہ رہا کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی ایک بہترین عنایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام باوجود وقت کے نبی ہونے کے اور باوجود یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم، اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے کی اتنی جستجو، اتنی طلب تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی بار شعبان کے مہینے میں جمع فرمائے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ کہا کہ قد اضل علیکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر المواسات، شہر الصبر، کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے اور وہ صبر والا مہینہ ہے، وہ غمخواری والا مہینہ ہے اور وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو جمع کیا کرتے اور یہ باتیں ارشاد فرماتے رمضان کے متعلق. ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ رجب کی چاند دیکھتے ہی یہ دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے، ہمارے رجب اور شعبان کو خیر و عافیت سے گزار دے، ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل کر. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور ہمیں اس کے اندر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے نزدیک مقبول ہو. تو دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کتنی عظیم ذات، اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کو تم اپنے آپ کو منوا سکتے ہو، اللہ کو تم راضی کر سکتے ہو. اور دیکھا جائے تو در حقیقت اللہ رب العزت خود یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 11 مہینے اپنی منمانی کر لی، اب یہ مہینہ میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں اور تم اس مہینے کے اندر میرے دربار میں آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ اور میرا قرب حاصل کر لو. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو تلاوت کر رہا ہوں یہ آیت سجدہ ہے. تمام حضرات سجدہ کر لیے گا. واسجد واقترب، سورہ اقرا کے اندر نبی علیہ السلام اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. اور آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں کہ اللہ نے سجدے کی کتنی ترغیب دی، کتنی چیزیں ہمیں یہ بات اس بات کی طرف لے آتی ہیں کہ آپ سجدہ زیادہ سے زیادہ کریں. کہ اگر تراویح کو ہی شمار کیا جائے تو 20 رکعت تراویح میں 40 مرتبہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو 40 مرتبہ اللہ کے قریب ہونے کا موقع اضافی مل رہا ہے.
کہ جس کو اللہ نے سنت مؤکدہ بھی قرار دیا کہ یہ سنت ایسی ہے جس پر نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کی۔ پھر اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہم فرض کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری نماز نکل گئی، کسی طریقے سے نماز نہ نکل جائے، اگر نکل جاتی ہے تو فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کی قضا کر لیں کیونکہ فرض کی ہمارے دل میں اہمیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں جو تم فرض پڑھتے ہو وہ تو 70 گنا، اور جو تم نوافل ادا کر رہے ہو اس کا بھی فرض کے برابر اجر ہے۔ یہ ترغیب ہے اس بات کی طرف کہ رمضان کے اندر نوافل کو بھی چھوڑنے کی عادت نہ بنانا، کہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ اور ایک موقع پر جو میں نے آپ کے سامنے طویل حدیث مبارکہ تلاوت کی، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہم سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب ہم ممبر کے قریب چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ تو صحابہ وہ تھے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرنے والے تھے۔ فوراً سے نبی علیہ السلام جیسے فارغ ہو کر نیچے اترے، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ عمل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہوں اور اس طریقے کے ساتھ انداز میں آمین آپ کہہ رہے ہوں، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ آج آپ نے نئی چیز کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا عرض علی جبریل، کہ جبریل نے میرے سامنے یہ بات عرض کی، دعا کی، بد دعا کی کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پالے، رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائے اور اس میں عبادات کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ جبریل کی بد دعا کہ جو ملائک کا سردار، اور آمین کس کی؟ جو انبیاء کے سردار۔ تو مجھے بتائیں کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، ابھی رمضان آیا نہیں ہے تو آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ بازاروں کو سجایا جا رہا ہے اس لیے کہ رمضان میں لوگ خریداری کے لیے آئیں گے، ابھی دکانوں کو بھرا جا رہا ہے اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ عید کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عید تو ان لوگوں کی ہے جو رمضان کو کارآمد بناتے ہوئے اپنے لیے جنت بنا لیں، دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے، عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے نئے لباس خرید لیے اور پورے رمضان کو بغیر روزوں کے، بغیر اللہ کی عبادت کے، بغیر اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے اور بغیر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیے بغیر گزار دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عید نہیں ہے بلکہ ایک خوشی کا کھیل تماشا ہے۔ عید تو ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کر لیا۔ کہ یہ دیکھیں شب برات کی رات ابھی گزری، کتنی فضیلت والی رات کہ اللہ رب العزت نے پورے رمضان کے مہینے، نبی علیہ السلام نے پورے رمضان کے مہینے کو کہا کہ مقدمۃ لرمضان، کہ یہ رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے کہ اس میں تم رمضان کے لیے تیاریاں شروع کر دو کہ میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے۔ رمضان میں اس غرض سے نہیں کہ تجارت میں کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے، تجارت کس انداز سے کرنی ہے، کاروبار کس انداز سے آگے لے کے جانا ہے، لوگوں کو اپنی دکان کی طرف کس انداز سے کھینچنا ہے، یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ کہ آپ اپنے معاملات میں تلاش کریں کہ بزرگان دین کا یہ طرز عمل رہا، کام کو تلاش کریں کہ جو کام ایسا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں اور اس کام کے وقت کو عبادت میں صرف کریں۔ آج ہم اپنے کام کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جہاں دکان دوپہر کو 2 بجے یا 3 بجے کھول کر رات 9 بجے بند کیا کرتے تھے، تو رمضان المبارک کے اندر وہی دکان ہم اس سے پہلے کھول کر اور رات کئی 3 بجے اور 2 بجے اور 1 بجے تک بند کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا کہ سحری بھی دکانوں پر کر کے پھر گھروں کو تشریف لاتے۔ تو یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری طرف میں نے اپنا کلام نازل فرمایا، ھدی للناس، وہ کلام جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور وہ ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں اور یہ فرق کر دینے والی ہیں دوسری امتوں کے درمیان۔
تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے، یا اس دنیا کے طرز عمل کو اپنا لینا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کے باوجود اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم رمضان کے اندر ان 4 عمل کو کبھی نہ چھوڑنا، 4 عمل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ ایک عمل کلمہ طیبہ کی کثرت اپنی زبانوں پر جاری رکھنا، کہ فضول الفاظ تمہاری زبان سے نہ نکلیں، غیبت تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ اسی طریقے سے استغفار کی کثرت کرنا، اور اس کے علاوہ 2 کام ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان چاہ ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی نہیں چاہ سکتے کہ وہ اللہ سے یہ نہ مانگے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہمیشہ رمضان المبارک کے اندر جنت مانگے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگے کہ اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ہم جنت چاہتے ہیں، دوزخ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اپنی زبانوں پر کلمہ طیبہ اور استغفار کو لازم کر لیں کہ رمضان المبارک کے اندر غیبت ہماری زبانوں سے نہ نکلے۔ اس کے بعد اس طرز عمل کو اپنائیں جو طرز عمل مسلمانوں کا ہے، کہ ایک وہ لوگ کہ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، یعنی اللہ نے روزے کو لازم قرار دیا ہے۔ اب اس میں کوئی چناؤ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ڈیوٹی زیادہ سخت ہے تو میں اب روزہ نہیں رکھتا، سردیوں میں قضا کروں گا، تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی آپ روزے رکھیں، رمضان المبارک کے اس روزے کا فائدہ آپ کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ اسی طریقے سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کفار کے اندر بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے، کہ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، ان پر کام میں نرمی کر دی جاتی ہے، لیکن یہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان لوگ، مسلمان ہمارے بھائی، وہ روزے کے دن کے وقت میں منہ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کون سی چیزیں؟ جو فی الوقت کھانے والی ہوتی ہیں، جن کو رکھا نہیں جاتا، مثال کے طور پر پکی پکائی بریانی، قورمہ، اور یہ ہوٹلیں دن میں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، رمضان کی حیثیت کو برباد کر رہے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے۔ ہم رمضان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے جو کبھی طرز عمل کفار نے بھی نہیں اپنایا۔ آج بھی آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں پر رمضان میں سختی نرمی کر دی جاتی ہے، چیزوں میں ان کے لیے کمی کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں ہو رہی، کوئی اس میں لوگوں کے لیے تخفیف نہیں کی جا رہی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے، رمضان کو ہم اس طریقے سے نہیں گزار رہے جس طریقے سے گزارنے کا نبی علیہ السلام نے کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ماتحت لوگ ہوں وہ رمضان میں ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرے، ان کے ساتھ مزدوری میں نرمی کر دے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، کیونکہ یہ شہر المعاسات ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ جو اس طرز عمل کو اپنائے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم سے اس کو بچائے گا۔ رمضان سے پہلے، رمضان کے آتے ہی صفدت الشیاطین ومرضت الجن، کہ اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں، جناتوں کو جکڑ لیتے ہیں کہ کہیں یہ مسلمانوں کو برگلائے نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو مسلمان رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، شیطان بھی بند ہے، جنات بھی بند ہے، تو اب ان کو کون سا جن اور کون سا شیطان چھیڑ رہا ہے کہ رمضان کے تقدس کو پامال کر؟ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنے دل کی تربیت کو برباد کیا، ہم نے اپنی انسانی فطرت کو برباد کیا کہ دوسرے کے مذہب کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں کامیابی اللہ کے نبی کے طریقوں میں ملے گی، ہمیں کامیابی اس طرز عمل میں ملے گی جس کو اللہ نے بتایا کہ یہ کامیاب طرز عمل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اپنی امت کو بتائیں کہ اس مہینے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے قریب ہو جائیں، پہلے عشرے میں مجھ سے رحمت کا سوال کریں کہ اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ، دوسرے میں مجھ سے مغفرت کو طلب کریں کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، اور آخرہ عتق من النار، اور پھر جب رحمت بھی مانگ لی، مغفرت بھی مانگ لی، تو اب لازم ہے کہ جہنم سے میں سب کو نجات دے دوں۔ تو اللہ رب العزت نے آخری عشرہ جہنم سے نجات کا مقرر فرمایا، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی رات مقرر فرما دی کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر۔
الف سنہ، 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شہر۔ الفاظ پر غور کریں، عربی کے اندر 1000 کا لفظ، 70 کا لفظ، یہ 60 الف مرہ یہ استعمال ہوتا ہے کثرت کو بتانے کے لیے۔ اب اللہ جتنا چاہے نواز دے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو رہا ہے، جس چیز کو اللہ شمار کروا رہے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو پھر اس کو آپ 70 سے ضرب دے کر دیکھیں کتنا اجر مل رہا ہے۔ یہ رات بطور تحفے کے ہمیں عطا کی گئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی، یہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے کی امت کے لوگوں کی تو عمریں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، 300 سال، 1000 سال، 900 سال، اب ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال۔ اب ہم ان کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفے کے یہ رات عطا فرما دی گئی کہ اپنی امت کو یہ رات کے بارے میں بتا دو کہ اس رات میں جس نے اس رات کو پا لیا، جس نے اس رات کو تلاش کر لیا، اس کو میں ایک رات کے اندر 100 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب۔ تو اللہ خود چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دیں، اللہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ خود چاہتے ہیں کہ ہر امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں سرخرو ہو جائے۔ اور اس کے بعد ترغیب دی کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دینا، بالکل ویسا ہی اجر اس کو بھی ملے گا جس نے روزے دار کو افطار کروایا، کہ جتنا اجر اس کو ملا اتنا ہی اجر کامل اس کو بھی مل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس کے اجر اور ثواب میں سے کمی کی جائے گی جس کا روزہ افطار کرایا گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کو بھی پورا عطا فرمائیں گے اور روزہ افطار کروانے والے کو بھی پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو سارے حیثیت نہیں رکھتے کہ روزے افطار کروائیں اور افطار کا اہتمام کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور کی ایک کھجور کے ذریعے کرواؤ، لسی کے ایک گلاس سے کروا دو، پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دو، اس پر بھی تمہیں وہی اجر ملنے والا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ عبادات کے اندر ہمارا ہر کام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرنا، یہ عین عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت صرف اور صرف ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نواز دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ راتوں کا آنا، یہ مخصوص راتوں کا آنا، یہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے لیے ابھی سے اہتمام فرمائیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ابھی سے اپنے آپ کو ایسا شیڈول بنا لیں کہ تراویح میں آپ کے شیڈول میں خلل نہ آئے، افطار کے اندر اہتمام کرنے میں آپ کے ٹائم میں خلل نہ آئے، آپ کے کام میں خلل نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے اپنے معمولات زندگی کو اس طریقے سے بنا لیں کہ رمضان کے اندر عبادت کثرت سے ہم کرنے والے بن جائیں۔ بزرگان دین کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ آج آپ بتائیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بھی 10 قرآن تک بھی نہیں پہنچا، کہ وہ لوگ اپنی پوری راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کر گزار دیتے۔ عام راتوں کے اندر یہ کیا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کا وضو جو کیا تو پھر پوری رات عبادت میں، اور فجر کے اسی عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ ان کا یہ عمل کہ عام دنوں میں یہ حالت، پھر رمضان المبارک جیسے آ جاتا، ایک ختم رات کو کرتے، ایک دن کے وقت میں کرتے، اور اسی طریقے سے ایک تراویح کا ختم ہوتا تو ان کے 61 قرآن پاک ختم ہوتے۔ اللہ کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کر دیا۔ آج ہم کس طرز عمل کو اپنا رہے ہیں؟ پوری رات تو گزار دیتے ہیں ایسے ہی بغیر عمل کے، اگر عمل میں گزرے تو گننے میں آئے، بغیر عمل کے گزار دیتے ہیں، اور پھر دن کا وقت جیسے ہی سحری ختم ویسے ہی ہم سونا شروع کرتے ہیں اور افطار کے وقت۔ بعض تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ملائک موجود ہیں، جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، جو روزے میں ہیں تو روزے میں ہیں۔ اللہ کو ہمارے عبادات کی ضرورت نہیں ہے، عبادات ہمیں کامیاب بنانے کے لیے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں کامیاب بنانے کے لیے آ رہا ہے۔
یہ مہینہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک سے خوب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان گزارنے کی ترغیب دی، اس ترغیب کے مطابق ہم سب کو رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔